اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سب سے پہلے اپنے تمام معزز ناظرین کو ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اس کے بعد اس مقدس مقام سے اس مقدس مہینے یعنی شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسجد مقدس جمکران سے میں ہوں آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی۔ عزیزان گرامی، یہ شعبان وہ مہینہ ہے، وہ مبارک، وہ مقدس، وہ معزز، وہ معظم مہینہ ہے جسے پروردگار متعال نے عزت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے پیغمبر اکرم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خاندان عصمت و طہارت کے انوار اس زمین پر نزول کر رہے ہیں۔ اس مہینے کو ایک خاص عظمت بھی حاصل ہے۔ مہینے کی ابتدا میں ایک ایسی ہستی کی ولادت کا دن ہے، ایک ایسی ہستی کی ولادت کے ایام ہیں کہ جس نے پورے عالم اسلام اور خود مذہب مبین دین مبین اسلام کو حیات بخشی۔ اور اسی مہینے کے وسط یعنی نیمہ شعبان میں وہ آ رہا ہے جو ایک مرتبہ دوبارہ اس عالم کو ان مشکلات سے نجات دینے آئے گا، اس اسلام کو دوبارہ ایک نئی حیات بخشے گا۔ آج پورا عالم، پوری انسانیت اسی ہستی کے ظہور کی منتظر ہے، وہ جسے منجی عالم بشریت کہا جاتا ہے، وہ جس سے تمام عالم کی امیدیں وابستہ ہیں۔ یقیناً آج ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہمارے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات گرامی رہے گی، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر سہفی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انوار شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں مسجد مقدس جمکران سے ان مقدس ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً بہت سارے لوگ بہت ساری حاجات رکھتے ہیں، اور یہاں سے ان مبارک لحظات، مبارک ایام اور یہ جو مبارک شب ہے اور اسی طرح کل کی شب، آپ سب کی حاجات کی پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعاگو ہیں۔ ہماری اصل حاجت تو یہ ہے کہ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہو اور ہم سب کو ان کی خدمت اور نصرت کا شرف حاصل ہو۔ مولا کا ظہور ہی تمام حاجتوں کی قبولیت کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب ناظرین جہاں جہاں بھی ہیں، میں ایک ہی دعا کروں گا، اللہ سب کے دلوں کو مولا کی معرفت سے اور سب کی آنکھوں کو مولا کے جمال سے منور فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیں آپ سب۔ بہت شکریہ آپ کے ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کا۔ قبلہ آج بہرحال نیمہ شعبان نزدیک ہے اور ایام مبارک نزدیک ہیں۔ کل یہاں ایران میں اور دوسرے مقامات پر شب نیمہ شعبان ہے، اور امام کے ظہور کے واقع نسبت تمام عالم منتظر ہے۔ یقیناً ظہور کی کچھ نشانیاں بھی روایت میں بیان کی گئی ہیں، کچھ حالات و واقعات بھی ہیں کہ جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم اور یہ زمانہ ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز
ان علائم سے کریں، اور خاص طور پہ آج کل جو سوالات ہیں، یقیناً آپ کی خدمت میں بھی خاص طور پہ جوان اس قسم کے سوالات بھیجتے ہیں کہ ظہور کا وقت دقیقاً روایت میں کب بیان کیا گیا ہے، یا کون سی ایسی علامات ہیں کہ جو ظاہر ہوں تو ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے قطعی طور پر آمادہ کریں۔ ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت دنیا کے جتنے بھی زمانے گزرنے تھے ان تمام زمانوں اور تمام جتنے ادوار گزرنے تھے ان تمام ادوار کے ایک ایسے حصے میں ہیں کہ جس کے بعد صرف زمانہ ظہور رہ گیا ہے۔ اللہ نے جتنی حجتیں بھیجنی تھیں بھیج دی ہیں، جتنے نبی بھیجنے تھے بھیج دیے، آخری نبی کے جتنے وصی آنے تھے آ چکے، ہم دقیقاً آخری وصی کے زمانے میں ہیں، اور آخری وصی کے بھی جتنے دور تھے 3 دور تھے میرے مولا کے۔ ایک آپ کا زمانہ حضور تھا، یعنی جب آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، جسے ہم زمانہ حضور کہتے ہیں یا مخفی دور بھی کہتے ہیں، یعنی مولا کی غیبت سے پہلے کا جو دور ہے۔ وہ 5 سال جو آپ نے اپنے والد گرامی کی زندگی میں گزارے 255 سے 260 ہجری، تو وہ دور بھی گزر گیا۔ پھر غیبت شروع ہوئی، غیبت صغریٰ بھی گزر گئی، اب غیبت کبریٰ کے اندر بھی 1000 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ابھی بھی مولا کی غیبت کو 1184 سال گزر چکے ہیں تقریباً جو ہے۔ تو اس کے بعد صرف ایک ہی زمانہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے زمانہ ظہور۔ اب یہ غیبت کا دور کتنا اور رہ گیا ہے، اور زمانہ ظہور میں کتنی تاخیر ہے، آیا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے وابستہ ہے یا ہماری کسی حرکت، ہماری کوئی فعالیت، ہمارے کوئی اعمال، ان چیزوں سے وابستہ ہے؟ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس پر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں۔ حتیٰ یہ سوال ہمارے ائمہ سے بھی بارہا پوچھا گیا کہ قائم جو ہیں وہ جب ظہور کریں گے تو پروردگار سارے امور انجام دے گا، یعنی لوگ ابھی بھی اسی عالم میں، اسی انتظار میں ہیں کہ شاید مولا ظہور کریں گے، اور مولا یعنی ظہور کریں گے اور حالات ٹھیک ہوں گے، یعنی عام طور پر تصور یہی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی اصلاحی کام شروع کیا جائے تو عام طور پر لوگ اصلاح کرنے والے کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مولا آئیں گے تو وہ ٹھیک کریں گے۔ یعنی ہم آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور مولا آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک کریں گے؟ آیا ظہور یہ ہے یا نہیں؟ ظہور ہمارے اپنے ارادے، اپنے عمل، ہمارے اپنے بہت سارے کاموں سے وابستہ ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، کسی نے جس ہدف کو بھی پانا ہے وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے اور بالآخر اس ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ہدف گھر بیٹھے ہو سکتا ہے کسی کو حاصل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بسا اوقات کوئی چیزیں خدا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اچھا اتفاق، وہ بھی ہوتا ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری احادیث اور روایات کے اندر ظہور کو ایک اتفاق کہا گیا ہے یا ایک عمل کا نتیجہ کہا گیا ہے۔ ائمہ سے جب پوچھا جاتا تھا تو ائمہ جو ہیں وہ انتظار کی بات کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ انتظار کا نتیجہ ظہور ہے، اور انتظار کیفیت نہیں ہے، انتظار ایک عمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انتظار کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہاں لفظ عمل آیا، احب الاعمال الی اللہ مثلا الانتظار، یا افضل اعمال امتی انتظار الفرج مثلا، یا مثلا سب سے بڑی عبادت افضل العبادہ جو ہے اس میں بھی انتظار۔ کسی جگہ پر بھی انتظار کیفیت جو ہے وہ نہیں کہلائی گئی، حتیٰ کہ ہم اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان کا انتظار بھی حالت میں نہیں کرتے بلکہ عمل کی شکل میں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے ہر مہمان کے شان کے مطابق۔ جتنا مہمان بڑا ہوتا ہے ہماری تیاری شاید کئی دنوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کائنات نے آنا ہو اور ہم حالت انتظار میں ہوں؟ تو انتظار جو ہے یہ پیش خیمہ ہے ظہور کا۔ تو پس ظہور جو ہے وہ چونکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے،
تو بس غیبت کا اختتام بھی اسی سے وابستہ ہے. غیبت کا اختتام جو ہے وہ مولا کے ظہور سے وابستہ ہے، اور مولا کا ظہور ہمارے انتظار سے. یہ کڑیاں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم آیا امام کے ظہور سے پہلے کے دور میں ہیں؟ یقیناً ہیں. یہ غیبت جو ہے ختم ہو سکتی ہے کسی وقت. جی ہاں، یہ ختم ہو سکتی ہے غیبت. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام جو ہیں ہم کریں کہ جن کی وجہ سے غیبت ختم ہو. وہ کام ہم بیان بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامات کی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی رہنمائی ہم کرتے ہیں کہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، لیکن علامات کا تعلق خود ظہور سے نہیں ہے. بہت یہ ایک غلط فہمی ہے رضوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ ظہور کا تعلق علامات سے ہے. علامات ظہور اکٹھی ایک چیز ہے. چونکہ علامات جیسے شروع ہوں گی تو ٹھیک 1.5 سال کے بعد ظہور ہے. بعض 15 مہینے کی جو ہے وہ مدت بیان کرتے ہیں، 15 یا 16 مہینے. اچھا، اب جو ہے مسئلہ ناظرین کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے بھی چونکہ اسی حوالے سے سوال کیا. ابھی تک کوئی ایک علامت ظاہر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے ظہور کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہوا. وہ انتظار ہی شروع نہیں ہوا. اگر انتظار شروع ہوگا تو ظہور ہوگا. اور انتظار بھی ایک ملت کا یا 10 آدمیوں کا یا 100 آدمیوں کا نہیں ہے. انتظار جو تمام ملتوں میں شروع ہو. شیعہ، اگر ہم شیعوں کا انتظار ہی دیکھیں تو شیعہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. آیا واقعاً ہم انتظار والی پوزیشن میں ہیں یا اپنی ایک دینی زندگی گزار رہے ہیں؟ شاید ایک ولائی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ایک عبادتی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ایک شیعہ والی زندگی گزار رہے ہیں. شیعہ والی زندگی تو پہلے بھی تھی، بعد میں بھی ہوگی. انتظار والی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جی شیعہ والی زندگی آپ نے کہا، تو جی، شیعہ والی اور انتظار والی زندگی میں فرق ہوگا؟ فرق ہے. شیعہ ہمیشہ جو ہے ہر امام کے زمانے میں خاص زندگی گزارتا ہے. ہر امام کے زمانے میں شیعہ کی جو دینی زندگی ہے وہ زمانے کی حجت سے وابستہ ہے. جو حجت بیان کرے گی وہ اس کی زندگی ہے. مثلا ہم کیوں عقیدہ امامت رکھتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونے سے جاہلیت کی موت ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیغمبر کی معرفت نہ ہونے سے؟ امام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر امام زمان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پچھلے ائمہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مثلا اس وقت ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا علی کی معرفت نہیں رکھیں گے تو جاہلیت کی موت مریں گے؟ کیوں کہتے ہیں امام مہدی کی، زمانے کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی زندگی جو ہے وہ زمانے کی زندہ حجت سے وابستہ ہے، یعنی زندہ حجت کے فرامین اور اس کے مقاصد سے وابستہ ہے. اگر ہم زندہ حجت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، بے شک پچھلی تمام حجتوں کو یاد کر رہے ہیں. مثلا ہم فضائل امیر المومنین پڑھتے ہیں، ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، ہم سید الشہداء کی عزاداری منا رہے ہیں، اور یہ سارے ہمارے وظائف ہیں. ہم 11 ائمہ تک سب کے ایام مناتے ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں. اور وقت کے امام کی اگر معرفت نہیں ہے، ان کے فرامین مد نظر نہیں ہیں، ان کے اہداف مد نظر نہیں ہیں، تو خود ائمہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے 11 کو مانے، ایک کو نہ مانے، تو اس نے گویا کسی کو نہیں مانا. اس کی صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیعہ کی زندگی ہر دور میں ہر امام کے ساتھ خاص ہے، جڑی ہوتی ہے، یعنی اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. مثلا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ کون تھا؟ جو امام صادق کی نگاہ میں دین کو سمجھے، جو وہ دین بیان کریں گے وہ شیعہ تھا. مثلا جو توحید وہ بیان کریں گے، جو نماز وہ کہیں گے، جس طرح کا وہ کہیں گے خمس، جو حجت، مثلا حجت کہے خمس نہیں ہے اس سال، امام ہم اس سے بحث نہیں کریں گے کیوں نہیں ہے. حجت اگر علی بن یقطین کو کہتی ہے تم نے اہل تسنن والی نماز پڑھنی ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ پوچھے کیوں پڑھنی ہے. دین وہی ہے جو امام بتائے گا، وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. ہاں، شیعہ جو ہے وہ اپنے امام سے وابستہ ہے. شیعہ اسے ہی کہتے ہیں، شیعہ یعنی پیچھے چلنے والا، تشیع کرنے والا. اس کے آگے کون ہے؟ امام. جیسے ہم نماز جماعت میں کہتے ہیں نماز جماعت اس وقت برقرار ہوتی ہے جب میں پیش نماز کے ساتھ ساتھ حرکت کروں. اگر میں اس سے آگے نکل جاؤں یا پیچھے رہ جاؤں تو میرا پھر جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ اگر امام سے ہٹ جائے، اپنی طرف سے آگے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے، وہ ہو سکتا ہے شیعہ ہو لیکن اس کا اپنے امام سے کوئی تعلق نہیں، اس تشیع سے تعلق نہیں ہے
جو تشیع اس کا امام چاہتا ہے۔ بس آج جو تشیع ہے اس کا دوسرا نام منتظرین، یعنی آج ہمارا تشیع انتظار ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ تشیع علوی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں واضح کہوں گا، آپ کی خدمت میں، ہم بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ 61 ہجری سے پہلے والے شیعہ ہیں، ابھی بھی دماغی اور فکری طور پر، اگرچہ اپنے لباس میں، گاڑیوں میں، موبائل میں ہم جو ہے اس دنیا کے جو ہیں وہ شیعہ ہیں، لیکن ہماری جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو فہم ہے، جو فکر ہے، وہ وہی ہے جو 61 ہجری سے پہلے والے ہیں۔ ہم شاید مولا علی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کا جو دور ہے اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں؟ جی فرمائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے اس زمانے میں؟ جی اس زمانے کے ساتھ متصل رہنا، جیسے آپ نے جی اشارہ کیا کہ مہم ترین وظیفہ شیعہ کا اس وقت اپنے امام کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ ایسا کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات وہی بحث معرفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زمانے میں ہی، اپنے حیات کے زمانے میں ہی، رمز مسلمانی، رمز تشیع، رمز ایمان، وہ یہ فرما گئے تھے کہ وہ معرفت امام زمان ہے، اور اس کو شیعہ سنی دونوں نے روایت کیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ معرفت امام زمان جو ہے وہ جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوگی، چاہے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ میری توحید، میری ولایت، میرا عقیدہ معاد، میرے تمام اعمال، حتیٰ میرے اخلاق، مثلا آج جو ہے میرے اخلاق منتظرین ہوں۔ اب ہمیں آیا معلوم ہے منتظرین کے اخلاق کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں یہی خوش خلقی ہونا، یہی امین ہونا، کیوں نہیں، یہ بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ یعنی جب ہم انتظار کی بات کو شروع کرتے ہیں، وظائف کی بات کو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہیں۔ اصلا ہم نے ابھی تک انتظار شروع نہیں کیا۔ ابھی میں ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں گا، ایک چھوٹا سا سوال، آپ سوال کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ گفتگو اس وقت آپ نے بڑا وسیع دائرہ کھل گیا ہے گفتگو کا، اور یقیناً انشاءاللہ جزاب ہے یہ۔ جی میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم اہل نماز تو ہیں، کوئی شک نہیں، ہم اہل توحید ہیں، اہل ولایت ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، حج، عمرہ، زیارت، خوب یہ کون سا تشیع ہے؟ یہ وہی تشیع جو ہمارے ائمہ کے زمانے میں تھا۔ اس میں امام مہدی کے دور کے حوالے سے خاص کون سی چیز آئی ہے؟ کبھی کوئی چیز ابھی اضافہ نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ہم امام صادق کے زمانے کا بھی مکمل تشیع اپنے اندر نہ رکھتے ہوں، یعنی دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم جعفری مکتب کے ہیں، نہیں ہیں۔ ہم اصل میں اگر غور کریں امام زمانہ کے دور میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اگر ہم اپنی فکری عملی زندگی دیکھیں تو ہمارا تشیع وہی ہے جو مثلا فرض کریں امام سجاد کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، جو مولا علی کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی مکمل نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک دفعہ کوئی لوگ آئے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے ہم شیعان علی ہیں، مولا نے ان کو نکال دیا، تو وہ بعد میں بہت روئے پیٹے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرمایا میں تم میں اپنے جد کے شیعوں والی کوئی خصوصیت ہی نہیں دیکھ رہا، چونکہ میرے جد کے جو شیعہ تھے وہ عمار تھے، وہ مالک تھے، وہ حبیب تھے، وہ سلمان تھے، تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے۔ ہاں تم محب ہو، محب علی ہو، میرے جد کے محب ہو، تم یہ کہا کرو ہم محبان ہیں۔ شیعہ بننا بہت مشکل ہے، حتیٰ شیعہ علی بننا بہت مشکل ہے، کجا شیعہ مہدی۔ شیعہ مہدی پر تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ شیعہ مہدی وہ ہے جو پچھلے 11 ائمہ کی تشیع کا بھی بار اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور 12ویں امام کے اہداف کو پورا کر رہا ہے۔ تو لہذا تشیع مہدی جو ہے یہ وہ ہے جس نے زمانہ ظہور کو وجود میں لانا ہے۔ اصل میں شیعہ ہے جو زمانہ ظہور کو وجود میں لائیں گے۔ زمانہ ظہور ہو سکتا ہے کل سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد شروع ہو سکتا ہے 1000 سال بعد، ہو سکتا ہے 1,00,000 سال بعد۔ ہم اس کی کوئی پیش بینی نہیں کر سکتے، پیشین گوئی نہیں کر سکتے، حتیٰ منع کیا گیا ہے، احادیث میں کذاب کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ نہ دیکھو، معصوم امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی پیشین گوئی کرتا ہے وہ کسی بھی مقام کا حامل ہے، اس کی تکذیب کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، چونکہ پیشین گوئی لوگوں کو امید دیتی ہے جھوٹی، عمل تو کیا نہیں ہوتا، نتیجتاً کام نہیں ہوتا اور عقیدہ سرد ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے حالت ایمان سے خارج ہو جائیں۔ تو بس میں یہ کہوں گا کہ ظہور کی کوئی بھی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی ہم ہو سکتا ہے زمانہ ظہور کے نزدیک ہوں،
ہو سکتا ہے زمانہ ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اب آپ اگر حالات کی بات کریں تو ہماری احادیث یہ کہتی تھی کہ زمانہ ظہور سے پہلے بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال ہونے والا ہے. احوال ظہور جو ہیں قبل ظہور کے جو حالات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ مرد مرد پہ اکتفا کرے گا، عورت عورت پہ اکتفا کرے گی. ہم ان برائیوں کو معاشروں میں دیکھ رہے ہیں. مثلا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو جو ہے وہ اپنی الماریوں میں بند کر دیں گے. قرآن جو ہے اس کی جو ہے من چاہی تفسیریں ہوں گی، اپنے مفاد والی ہوں گی. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. برائی کے مقامات پہ رش ہوگا، اچھے مقامات نیک بننے والی جگہوں پر جو ہے وہ کوئی نہیں نظر آئے گا، بہت کم لوگ نظر آئیں گے. ہم شاید وہی دیکھ رہے ہیں. سفید موت بیماریوں جیسی اور سرخ موت جنگوں جیسی لوگوں میں ہوگی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہر دور میں ہوتی ہے. جب یہ کرونا آیا تھا اس وقت لوگوں نے بہت کہا کہ شاید یہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہے، تو ہم نے کہا طاعون ہر 100 سال بعد آتا ہے. ہمارے ائمہ کے زمانے میں بھی آتا تھا. تقریباً اگر آپ طاعون کی تاریخ پڑھیں تو ہر 100 سال بعد تقریباً طاعون آیا ہے دنیا میں، اور اس سے زیادہ لوگ مرے ہیں. اس دفعہ تو بہت لوگ کم مرے ہیں. اگر جنگوں کی بات کرتے ہیں تو جنگ اول جنگ دوم کو دیکھیں، اور اس سے پہلے جو بربروں کا حملہ تھا، مغلوں کا حملہ تھا، جو کھوپڑیوں کے مینار اور جو بربریت اور دہشت کے مناظر تھے، ہم تو بہت اچھے دور میں ہیں. بلکہ میں برعکس کہوں گا کہ ظہور سے پہلے حالات فزیکی اعتبار سے بہت اچھے ہیں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں عام طور پر کہ جب آپ کسی بیمار کا آپریشن کرتے ہیں، اسے آخری سٹیج پر جب اس کو آخری دوائی دینی ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ بہت ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے. وہ صرف آخری کام رہ گیا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا جو اس نے کرنا ہوتا ہے. ظہور وہ ہے، مسیحا کا آخری عمل ہے. اس سے پہلے یہ بیمار معاشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھیک کرے گا. ہمارے ممبر نے اور ہمارے جو ارد گرد خطیب حضرات ہیں انہوں نے عام طور پر ایک سیاہ تصویر تو پیش کی ہے، اچھی تصویر پیش نہیں کی. زمانہ ظہور سے پہلے کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم انہیں بہت برے انداز سے پیش کرتے ہیں. اچھی طرح اشارہ فرما رہے ہیں صاحب کہ واقعی سیاہ تصویر ہے. سیاہ تصویر جنگ و جدال ہے، کچھ تو کشتار ہے، قتل و غارت ہوگا، خون آیا یہ ہر دور میں نہیں تھی؟ جبکہ امام مہربان ہے. ہاں، یہ ہر دور میں تھی. ہر دور میں جنگ تھی. بلکہ مجھے آپ بتائیں، میں ناظرین سے بھی یہ سوال کروں گا، آیا موجودہ دور پہلے دور سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو بہتر. جنگیں پہلے جیسی نہیں ہیں، بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں. پہلے آپ پچھلا طاعون جو 1900 کے شروع میں آیا تھا اور اس کے اندر جتنے لاکھ لوگ اس دنیا کی آبادی کے تناسب سے مرے تھے، اب شاید 5% بھی نہیں مبتلا ہوئے اور مرے. ٹھیک ہے. اور اب تو بہت جلدی ہم بیماریوں کو، سفید موت کو کنٹرول کرتے ہیں. پہلے آیا حقوق انسانی کی تنظیمیں تھیں، اب تو حیوانات اور پودوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، رفاہ عامہ پر اتنا کام ہوتا تھا دنیا میں، جمہوریت تھی، لوگ اپنا حقوق لے سکتے تھے کسی سے. اب تو بہت اچھا دور ہے. ہم اس اعتبار سے تو بہت اچھے دور میں اور اس سے بھی اچھے دور میں داخل ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے فکری انحطاط ہو، اخلاقی طور پر مختلف مسائل کا شکار ہوں دنیا کے اندر. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، بے حسیاں بڑھ رہی ہیں، انسانوں میں خود غرضی بھی بڑھ رہی ہے. یہ ہے. لیکن یہ اکثریت میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مد مقابل ایک اقلیت کو ہمیشہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہمارے ائمہ نے ظہور سے پہلے 2 رنگ بیان کیے تھے، ایک اقلیت کا رنگ اور ایک اکثریت کا رنگ. اکثریت کا رنگ یہی ہے جو میں بیان کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں. اس میں دجال کا اضافہ کر دیں، اس میں زلزلے لے آئیں، اس میں کچھ بھی لے آئیں. لیکن تباہی کے اعتبار سے اور خطرات کے اعتبار سے انسان پہلے ادوار کی نسبت اب بہت سیف ہے. پہلے زلزلے آتے تھے تو شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے تھے. اب ہماری بلڈنگیں پہلے کی نسبت کافی مضبوط ہیں. اب جلدی ملبہ اٹھا لیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب ہم بہت بہتر دور میں اور اس سے بہتر دور میں ہوں گے اس اعتبار سے. لہٰذا ان چیزوں میں ظہور کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ابھی یہ زلزلہ آیا تھا سوریہ اور ترکی کا، تو سب لوگ ایک روایت ہے بہار الانوار کی، اس کو پیش کر رہے تھے کہ بہت زلزلے آئیں گے پوری دنیا میں. آیا یہ وہی زلزلہ ہے، وہ بھی سوریہ سے شروع ہوگا. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ روایت ٹھیک ہے لیکن یہ زلزلہ وہ والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو زلزلہ سوریہ سے شروع ہوگا اس کے جھٹکے پوری دنیا میں جو ہیں لگیں گے.
اور بڑی تعداد میں دنیا مرے گی، لیکن وہ بھی علامت ظہور نہیں ہے، وہ بھی ظہور سے پہلے ایک دور ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے ان چیزوں کو علامت قرار نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ میں علامت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات جو میں یہاں آپ سب کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ظہور سے پہلے دو رنگ ہیں، فقط سیاہ رنگ نہیں ہے، اور سیاہ رنگ کو پیش کر کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ بعض برعکس سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہم بھی منفی کام کریں تاکہ اچھا سیاہ رنگ پھیلے اور امام کا ظہور ہو۔ تو میں انہیں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی حرام سے جو ہے وہ حلال نہیں نکلتا، کبھی بدی اور برائی سے نیکیوں کا سرچشمہ آفتاب نیکی جو ہے اس سے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کا موجب بنتی ہیں، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام ایک بڑے اچھے کام کا باعث بنتے ہیں۔ ظہور اسی وقت ہوگا جب ہم تیاری کریں گے، جب ہم اپنے وظائف پہ عمل کریں گے۔ تو میں وہ دو تصویریں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تصویر یہی ہے جو بیان ہوئی ہے، ایک تصویر یہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں آخر الزماں میں ایک امت آئے گی کہ جن کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا۔ اصحاب کو اشارہ کیا اور فرمایا وہ کیا کریں گے؟ وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن منکر کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور ہر فتنہ و فساد سے جنگ کریں گے، اور وہ میری امت کے سب سے بہترین فرد ہوں گے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اصحاب نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میری ہمراہی کی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے سفید کاغذوں پہ میرا نام پڑھا ہوگا، وہ سفید کاغذوں پر جو سیاہی ہے اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن مینارہ ہدایت بنیں گے، اور اپنے ایمان کی حفاظت اس شخص کی مانند کریں گے کہ جس کے ہاتھ پر کوئلے دہکتے ہوئے کوئلے ہوں، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو اسی طرح قائم رکھے اور دہکتے ہوئے کوئلوں کو برداشت کرے۔ اور ہم اسی دور میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سے پہلے جو 11 ائمہ کے زمانے میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ تو حجت خدا کو دیکھتے تھے، شاید سنور جاتے تھے۔ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ کسی حجت کو ہم نے نہیں دیکھا، صرف پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ایمان میں، جذبہ جہاد میں، جذبہ وفا میں شاید ان سے کم نہ ہوں۔ کوئی مدیریت کرنے والا نہیں ہے ہمارے اوپر، اور وہ چیزیں اور وہ معرفتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ایک بہتر مدیریت کر کے اپنے امام کے ساتھ ہاں مانگ ہوں۔ تو بس یہ جو تصویر ہے یہ نہیں بتائی جاتی۔ امام کے ظہور سے پہلے ایک اقلیت نے تشکیل پانا ہے عزیزان، اور یہ اقلیت کوئی 313 یا چند ہزار لوگ نہیں ہیں، دنیا کی اقلیت ہے۔ مثلا ابھی اس وقت آپ 8 ارب آبادی کا تصور کریں اگر ہے، ہم یہ کہیں گے 6 ارب بگڑی ہوئی ہے، 2 ارب نیک آبادی بھی ہونی چاہیے ظہور سے پہلے، چلو 1 ارب، چلو 50 کروڑ صالح انسانوں کا ایک بہت بڑا ایک لشکر بھی ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام زمان جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا کا نظام کیسے سنبھالیں گے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر سینکڑوں ادارے ہوتے ہیں، وزارتیں سے ہٹ کر، صوبوں سے ہٹ کر، وفاقی صوبائی وزارتوں کو چھوڑیں، جو بجلی پانی کھانے پینے کے اداروں سے شروع کریں اور امن و امان بحال کرنے والے اداروں تک آئیں، تو ان اداروں کے اندر کتنی نفری ہونی چاہیے۔ امام کے زمانے میں اداروں میں عادل لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ عادل لوگ امام نے معجزے سے تیار کرنے ہیں یا پہلے تیار ہوں گے کہ جن کے سپرد امام نے پوری دنیا کا نظام دینا ہے؟ وہ افراد جنہوں نے امام کی ہمراہی کرنی ہے اور پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالیں گے، وہ کہاں ہیں؟ آیا ایک پھول سے کبھی صحرا میں بہار آتی ہے تو پھر مولا علی سے کیوں نہیں آئی؟ امام علی کیوں 30 سال گوشہ نشین ہو گئے؟ اگر ایک شخص نے ہی اصلاح کرنی ہوتی تو ہمارے 11 ائمہ کیوں خاموشی سے، گمنامی سے ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے؟ کیوں انصار کی یاد میں رہے؟ کیوں شیعوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتے رہے؟ کیوں ہر دور میں کربلا تھی، رنگ اس کے اپنے اپنے تھے؟ علی جیسا امام جو درہ خیبر کو 4 انگلیوں سے اکھاڑ لیتا ہے، کیوں گھر میں 30 سال تک بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ کیوں ہمیشہ یاران مددگار لوگوں کی کمی کا شکوہ ہمارے امام نے کیا؟ کیوں ہر امام نے ہمیشہ ناصرین کی کمی کا شکوہ کیا؟ کیوں اس وقت بھی امام 1100 سال سے
گوشہ نشین ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، ہاں اپنے کام کر رہے ہیں لیکن یاران نہیں ہیں، انصار نہیں ہیں، وہ بھی شکوہ، یہی غیبت کا طلانی ہونا شکوہ ہے۔ اسی مسجد جمکران جہاں ہم ہیں، یہاں اتنے واقعات رونماؤں میں ہیں جو بزرگوں نے نقل کیے ہیں، ہم عام لوگوں کی بات نہیں کرتے، جو ہماری کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ یہی صحن جو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ پانی پینے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہی ایک شخص کو مولا کی زیارت ہوئی ہے پانی پیتے وقت۔ اس نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت جوان، سید جوان جو ہے وہ، اس نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے پانی کٹوری میں بھر کے دیا، تو پانی پیتے وقت اس نے کہا، اس جوان نے، کہ جتنا ہمیں پانی کی ضرورت کا احساس ہے، کاش اتنا میری ضرورت کا احساس کر لیتے تو میرے ظہور میں لحظہ بھر تاخیر نہ ہوتی، میری ضرورت کو سمجھتے۔ ہم نے آیا اپنے امام کی ضرورت کو سمجھا ہے، اگر آج پانی بند ہو جائے تو اس کے لیے ہم زمین و آسمان ایک کر دیں گے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے، چونکہ اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ تو امام بھی آب حیات ہے، امام ایسا آب حیات ہے جس نے صرف میرے جسم و روح کو حیات نہیں دینی، پوری دنیا کو، پورے عالم کو دینی ہے۔ اگرچہ وہ دے رہے ہیں پس پردہ، اس خورشید کی مانند، اس سورج کی مانند جو پس ابر ہے، وہ دے رہے ہیں، لیکن دنیا میں بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، دنیا میں بغض و کینہ ختم نہیں ہو رہا، دنیا میں ظلم ختم نہیں ہو رہا، دنیا میں بے چینی اور اضطراب ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس میں جب تک ہم سامنے نہیں آئیں گے، وہ شیعہ نہیں بنیں گے جو اس وقت کا امام چاہتا ہے۔ پھر آ رہے ہیں اپنی اوائل کی، آغاز کی بحث میں، ہم وہ شیعہ ابھی تک نہیں بنے جو امام مہدی چاہتے ہیں، اور وہ شیعہ یعنی منتظر۔ ہم شیعہ علوی شاید ہیں، شاید شیعہ حسینی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آخر ہماری عزاداری، ہمارا غم بتاتا ہے۔ شاید امام سجاد والے شیعہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ امام صادق والے بھی ہوں، یہ علمی مراکز بتا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ائمہ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پیغام دے کے گئے تھے، ان کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے۔ مثلا امام عسکری صلوات اللہ علیہ کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے، شاید نہیں لوگوں کو پتہ۔ امام علی نقی صلوات اللہ علیہ کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے، امام مہدی کیسے شیعہ چاہتے ہیں۔ اپنا ضعف ہے کہ ہم محدود ہو رہے ہیں۔ جی جی، ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بہت میرے خیال سے ایک اچھی گفتگو اس پر ہونی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ بھی کریں گے۔ اگر عقلی بات بھی ہے کہ اگر معجزہ ہی ہونا ہے تو پھر آپ نے جیسے اشارہ فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی معجزہ ہو سکتا تھا، اور آج بھی اگر امام نے معجزہ ہی کرنا ہے تو معجزہ کر کے پورے دنیا کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات واضح ہے کہ معجزے سے کچھ تبدیلی نہیں آنے والی، امام کی کرامات اپنی جگہ ہیں لیکن ہماری اپنی آمادگی ہے۔ اگر اس وہم سے آج کا جوان نکل آئے باہر، اور آج کا انسان اس وہم سے باہر آ جائے کہ نہیں، معجزے سے کچھ نہیں ہونا، میری ہی آمادگی کرنی ہے، تو تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن کیسے؟ تو یہ راہ حل بتانا پسند کریں گے ہمیں ناظرین کی خدمت میں کہ کیسے اس وہم سے باہر نکلیں، حقیقت کو پہچانیں۔ جی جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کی تائید میں کہ دنیا ہے دارالاختیار۔ معجزے کا مطلب ہے کہ دنیا کی فطرت کو چینج کرنا۔ اگر خدا چاہتا ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک کن کہنے کی ضرورت تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اتنے انبیاء کو بھیجنا، ائمہ کو بھیجنا، اور اتنی تکلیفیں سہنا، اور یہ سارے مسائل۔ لیکن دنیا کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں ہم مختار ہیں۔ ہم نے اگر جنت لینی ہے تو خود، ہم نے امام زمان کا ظہور بھی لینا ہے تو خود لینا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، ہر جوان کے اپنے اختیار میں۔ امام کا ظہور اسی وقت ہوگا جب ہر جوان اپنے چھوٹی سی مملکت جو اس کے جسم و روح کی ہے، اس پر ظہور کو شروع کرے گا، اس پر امام کی منشا کو حاکم کرے گا۔ پہلے اپنے آپ پر مولا کا ظہور جو ہے، پھر ایسا ظہور عقائی سے پھیلنا ہے۔ ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے عقائی سے آتا ہے، پھر وہ دہائیاں آتی ہیں، دہائیاں پھر سینکڑوں میں بدلتی ہیں، سینکڑے ہزاروں میں، ہزارے لاکھوں میں۔ آپ دنیا کے کسی بھی انقلاب کا مطالعہ کریں، وہ ایک شخص سے شروع ہوا تھا۔ حتیٰ ہمارے پیغمبر اسلام پہلے زمانے میں ایک ہی تھے، تبلیغ کرتے تھے، ایسا ایسا ایک کے کر کے ان کے ساتھ ملے۔ حتیٰ کوئی بھی انقلاب، آپ فرانس کا انقلاب کی بات کر لیں، آپ ایران کے انقلاب کی بات کر لیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی تبدیلی، چاہے وہ اچھی یا بری، فردی طور پر شروع ہوتی ہے، ہمیشہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے۔ ایک فرد دوسرے کو تیار کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو تیار کرتا ہے۔ انقلاب دنیا میں ایسے ہی آتا ہے، امام زمان کا بھی ایسے آنا ہے۔ ظہور ایک شخص سے شروع ہوگا، ایک شخص سے، اور اس شخص نے ایک دوسرے کو تیار کرنا ہے، دوسرے نے تیسرے کو تیار کرنا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی میں 10-12 کو تیار کرنا ہے، ان 10-12 نے
10-12 نے سینکڑوں کو تیار کر کے چلے جانا ہے، سینکڑوں نے ہزاروں تیار کر کے، اور ہر ملت میں یہ کام ہوگا، ہو بھی رہا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن سست رفتاری سے ہو رہا ہے، شاید بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ابھی نہیں ہو رہا۔ رفتار، ہاں، رفتار وہی معرفت کی بات ہے۔ میں عرض خدمت یہ ہے کہ کسی نے آ کے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو اللہ ایک ہی رات میں سارے کام ٹھیک کر دے گا، جیسے ابھی بھی ہمارے اکثر لوگ اسی کا انتظار کریں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر قرار یہ تھا کہ اللہ نے سارے کام کرنے ہوتے تو سرور کائنات کے لیے کرتا، اپنے حبیب کے لیے کرتا، اور ان کے دان زخمی نہ ہوتے اور ان کے ناصر ان کے سامنے اپنی جان نہ دیتے میدان جنگ میں۔ امام صادق نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں قائم کے ناصر سواری کی حالت میں ہیں اور ظالموں سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے جسموں سے خون پسینے کی طرح بہہ رہا ہے، اور ان کے لبوں پر جو ہے وہ تسبیح پروردگار ہے۔ مولا کے جو ناصر ہیں ان کی صفات آیا ہم نے پڑھی ہیں؟ آیا ہم نے سوچا ہے کہ امام کو کس قسم کے ناصروں کی ضرورت ہے؟ ابھی وہ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، مثلا امام کے جو ناصر ہیں وہ حامدل ہیں۔ ایک صفت میں بتا دیتا ہوں، منتظرین کے اندر بھی کہتے ہیں سب سے پہلا وظیفہ حمدلی ہے۔ میں یہ جو کہتا ہوں کہ ابھی تک انتظار شروع نہیں ہوا، میں ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی علاقے میں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آیا ہم شیعہ اپنے خاندانوں میں اور اپنی سوسائٹی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم دلی پیدا ہو، ہمارے اپنے جسموں سے، دلوں سے بغض و کینہ نکل چکا ہو؟ اگر بغض و کینہ ہے تو وہ دشمنان اہل بیت کا ہے۔ ہمدلی جو ہے، ہمدلی کا مطلب جو ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپس میں، تمام اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں فقط محبت رکھیں، ایک دوسرے سے ایثار، فداکاری، ایک دوسرے کا کینہ نہ رکھیں، کسی قسم کا اختلاف نہ رکھیں۔ تولا اور تبرہ جس پہ عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی، اور اس کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو وہ لعنت اور چند ایک گالیوں کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تولا یہی تھا، ہمدلی پیدا ہو، تبرہ بھی یہی تھا، ہمدلی پیدا ہو۔ ہمارے معاشرے میں آپ اتنا ماشاءاللہ آپ نے بھی اس موضوع پہ کام کیا ہوگا، مجھے بتائیں تولا اور تبرہ پر کبھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ہمارے ممبر سے؟ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے اصل میں تولا تبرہ کیا ہے؟ تولا تبرہ تھا جس نے ہمدلی پیدا کرنی تھی۔ فروع دین میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ جب گنتے ہیں نا فروع دین، کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں سارے، روزہ اکثر رکھتے ہیں، خمس کے بھی پابند ہیں مومنین، جہاد شوق ہے لڑنے کا، لڑنے مرنے کا شوق ہے سب کو، شہادتوں کے جذبے ہیں، ٹھیک ہے، حج، عمرہ، زیارات، یہ 5 چیزیں پہلی تو ہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ امر بالمعروف نہیں ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، انحرافات ہو رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ اس کی توجیہ ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں، آج موسیقی ہماری دینی محافل میں گھس چکی ہے، ہمارے امام بارگاہ، مساجد کے پروگراموں میں بے پناہ استعمال ہو رہا ہے۔ جس ملک میں بیٹھا ہوں یہیں سے کام شروع ہوا ہے، بہت سارے انحرافات ایران سے شروع ہوئے ہیں۔ عزیزان، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین، ہمارا دین حجت ہے، کوئی قوم حجت نہیں ہے۔ ایران کے اندر بھی بہت سارے کام ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ہم ایرانی قوم کو اپنے لیے اسوہ قرار نہیں دیں گے، اپنے ائمہ کے فرامین کو دیں گے۔ یہاں بھی علماء لڑ رہے ہیں، بعض دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بعض لوگوں کو جب یہ بات موسیقی کی کرتا ہوں وہ مجھے فوراً ایران کا حوالہ دیتے ہیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ ایران ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی خاطر جان دیں گے، لیکن یہ حجت نہیں، لیکن یہ حجت نہیں، ان کا کوئی کام ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ اگر کوئی مرجع یا کوئی عالم بھی ہو جو امام کی بات کے مخالف بات کر رہا ہو، ہماری حجت نہیں ہے، جب تک وہ حجت ہے جب تک وہ امام کی روایت کے مطابق بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث۔ جی جی۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، موسیقی ہماری دینی محافل میں آ رہی ہے، دینی مضامین، حتیٰ ہمارے ائمہ کی مدح و ثنا، وہ جو اس آلودگی سے منع کرتے رہے ہیں، ہمیشہ موسیقی کے خلاف روایات ہیں، ہم ان کا ذکر، کوئی منع کرنے والا نہیں بلکہ اس کو توجیہ کرنے والے ہیں۔ ابھی میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک موسیقی حلال ہوتی ہے ایک حرام ہوتی ہے، یہ حلال ہے،
ٹھیک ہے. آج سے 50 سال پہلے سارے علماء کوئی دیندار طبقہ اسے حلال نہیں سمجھ. اب کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت ساری بدعتیں، بہت سارے انحرافات ہمارے معاشروں میں رواج پا رہے ہیں. لوگ ساتھ مل رہے ہیں، ان کے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں ہو رہا، امر بالمعروف نہیں ہو رہا عزیزان. یہی وجہ ہے تاخیر کی. ایک چھوٹے سے فتنے سے ہم نہیں لڑ سکتے. کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام زمانہ آئے ہم بڑے بڑے فتنوں سے لڑیں گے؟ جب میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی اصلاح کا پہلو پیدا نہیں کر سکتا، میں دنیا میں بڑی اصلاح کا جو ہے وہ دعوے دار کیسے بن سکتا ہوں؟ میں اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتا تو میں ظالموں سے کیسے لڑوں گا؟ یہی وہ معرفت ہے جس کی طرف یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری. یہ غلط فہمی ہے. تو امام صلوات اللہ علیہ کا ظہور خود میرے اپنے وجود سے شروع ہونا ہے. میں نے اکائی بننا ہے. مجھے باقی دنیا کا کوئی پتہ نہیں اور نہ پتہ رکھنا چاہیے. میں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں منتظر بن چکا ہوں یا نہیں. اگر نہیں بنا تو بننے کی کوشش کروں یہاں تک کہ بن جاؤں. اب کیسے بنوں؟ آپ کے محلے میں کوئی بھی عالم دین ہے، ان سے کہیں آغا مجھے وظائف منتظرین بتائیں، وظائف منتظرین پہ کوئی بک دے دیں. نہیں تو موبائل تو الحمدللہ آپ سب کے پاس ہے، اس پہ اتنے عالم آن لائن، اور اسی چیز کو آپ لکھیں وظائف منتظرین، آپ کو ہر زبان پہ لکھا ہوا میٹر مل جائے گا. حتیٰ یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گی ہمارے اپنے شیعہ علماء کی جو منتظرین کے وظائف بیان کرتے ہیں. اس کو لکھ لیں، کاپی پر نوٹ کر لیں، اپنے موبائل پہ لکھ لیں. ایک ایک کر کے ایک ایک صفت کو اپنے اندر، چاہے کئی مہینے لگ جائیں، کئی سال لگ جائیں. یہ ہے معرفت. معرفت چند لفظوں کو یاد کرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں معرفت کیا؟ امام کا نام یاد کرنا، امام کے القاب یاد کرنا، امام کا حسب و نسب. وہ تو دشمنوں کو بھی یاد ہے، وہ بلکہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ تیاری کیے ہوئے ہیں مولا کو روکنے کی. تو معرفت یہ ہے کہ امام کی ہمراہی، امام کی منشا کے مطابق. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں مولا علی کو میثم تمار سے اتنی محبت تھی؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کے اس کی دکان پہ کیوں جاتے تھے؟ میثم کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے. مولا علی کیوں کمیل کا انتظار کیا کرتے تھے؟ ایک رات بھی کمیل کو نہ دیکھیں مولا علی کی رات ہوتی نہیں تھی. گھر سے نکل کے اتنی دیر تک ٹہلتے رہتے تھے جب تک کمیل نہ آئے. یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیوں مولا کو مالک سے اتنی محبت تھی کہ مالک کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مولا نے فرمایا اب کوئی عرب کی خاتون مالک جیسا پیدا نہیں کر سکتی، اور اب دنیا قیامت تک مالک جیسا نہیں دیکھے گی، اور میں تم میں مالک جیسا نہیں دیکھ رہا. اور پھر مالک کے فضائل امیر المومنین نے پڑھنے شروع کر دی. آخر مالک کون تھا؟ ایک معمولی ماں باپ کا بیٹا تھا. وہ کوئی امام زادہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی سید بھی نہیں تھا جو ہم نے بڑے بڑے نسب بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے. وہ ان میں سے کوئی نسب نہیں رکھتا تھا. ہاں، اس میں ایک خوبی تھی، اس نے اپنے آپ کو ویسے ہی سنوارا تھا جیسا علی چاہتے تھے. وہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں غرق تھا. وہ اپنے اوپر علوی تشیع کو اس نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا تھا. وہ امام کا اچھا مقتدی تھا. میثم ہو، کمیل ہو، مالک ہو، یہ سب بامعرفت اصحاب تھے. چونکہ ان کو معرفت ہی مولا علی کی، اور ان کو پتہ تھا مولا علی کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور امام ان سے کام لے رہے تھے. آج اگر میرے دل میں مہدی کی معرفت ہو صلوات اللہ علیہ، مولا خود ہی مجھ سے کام لینا شروع کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ کام لیں گے مجھ سے. اور ہو سکتا ہے بہت سارے کام لے بھی رہے ہوں ہم سے، جیسے ابھی آپ سے کام تو بہت سارے کام آپ ناظرین سے بھی لے رہے ہوں گے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سب ولایت کے تقاضے ہیں. جی جی. تو خلاصہ یہ ہے، حتیٰ کہ میں نے چند دن پہلے ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنا خواب سنا رہے تھے، میں وہ ناظرین کی خدمت میں سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے، عالم دین کہہ رہے تھے کہ مولا نے خواب میں مجھے کہا ہے کہ بے شک گناہ بھی کر رہے ہو لیکن میرے ظہور کے لیے کام چھوڑو نہ. چونکہ مجھے پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، وہ گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرو میرے ظہور کے لیے کام کرو، میری معرفت کے پیغام کو نشر کرو، بالاخر خود بھی بامعرفت بنو اور معرفت کو آگے پھیلاؤ. یعنی اشارہ یہ تھا کہ ایک آدمی یہ نہ سوچے میں تو گناہ گار ہوں، میں مولا کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کیوں نہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے، سینکڑوں گروپس ہیں، آپ ہر روز مولا کا ایک فرمان نقل کرنا شروع کر دیں. یہ نشر فرامین امام زمان ہو سکتا ہے میری بھی کایا پلٹ دے اور ہزاروں لوگوں کی کایا پلٹ دے. یہی خود سبب بن جائے گناہوں سے بچنے کا، یہی سبب بن جائے روحانی
طور پر مجھے میرے قوی ہونے کا اور شیطان کے مد مقابل اپنی نفسانی خواہشات کے مد مقابل میں کھڑا ہو جاؤں، ثابت قدمی پیدا کروں۔ آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا، اور چونکہ پروگرام کا وقت ظاہر اختتام کی طرف جا رہا ہے اور بات ادھوری نہ رہ جائے، اصول دین کی آپ بات کر رہے ہیں، فروع دین کی معذرت بات کر رہے تھے آپ، تو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، تو اتنی اہمیت پھر اس کو بھی حاصل ہے، امر بالمعروف کو بھی ہے، نہی عن منکر کو بھی ہے، اور تولا اور تبرہ کو بھی ہے۔ نہ رہ جائے اس پہ ذرا ضرور روشنی جی ڈالیے گا کہ تولا اور تبرہ جو ہے یہ سب سے آخر میں ہے، میں یہاں اشارہ کروں گا فروع دین کے سب سے آخر میں ہے تولا تبرہ، لیکن اس کے آخر میں ہونے کا ایک فلسفہ تھا۔ جو چیز سب سے آخر میں ہوتی ہے اوپر والا سارا اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمارا پورا جو دین ہے، نماز سے لے کر حج تک، یہ سارا عمل بالمعروف اور تولا تبرہ پر اگر قائم ہوگا تو ہم شیعان مہدی ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تولا کیا ہے؟ اپنے دل کو محمد والے محمد اور اپنے زمانے کے امام اور ان کے چاہنے والوں کی محبت سے بھریں اور ان کے کینے سے نکال دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ خاندانوں میں، گھروں میں لڑائیاں ہیں، بھول جائیں، جس کو معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیں اگر وہ مومن ہے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے اسے اپنا حق لیں، لیکن کینہ نہ رکھیں۔ اگر تو حق لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ کہیں تیرا میرا فیصلہ پروردگار پر، لیکن محبت رکھیں، میل جو رکھیں، آپس میں دعا سلام رکھیں، احوال پرسی رکھیں، کینہ نہیں رکھنا۔ کینہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ رکھنا ہے ہم نے، کن سے رکھنا ہے؟ شیطان سے، دشمنان خدا سے، دشمنان مہدی سے۔ اللہ نے ہمارے اندر کینہ اور حب و بغض یہ جو کچھ پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، تبرہ کیا ہے؟ دشمن خدا سے نفرت، دشمن امام سے نفرت، اور وہ لوگ جو ان دشمنوں سے محبت کرتے ہیں ان سے نفرت۔ یہ نفرت رکھنا ثواب ہے، اس سے ہماری ایمانی زندگی تکمیل ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم مومنین آپس میں ایک دوسرے کا کینہ، چاہے وہ خونی رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، تو یہ ہمارے باقی اعمال کی بھی قبولیت کو روک دے گا، اور بہت ساری روحانی امراض میں مبتلا ہونے کا باعث بنے گا، جس کے بعد پھر حسد، غیبت، پتہ نہیں کیا کچھ مبتلا ہو جائیں گے، اور زندگی مہدوی نہیں رہے گی پھر، اور زندگی منتظرانہ نہیں رہے گی۔ پہلا ہمارا وظیفہ ہمدلی تھی عزیزان۔ ہمدلی کیا ہے؟ اختلافات ختم ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں آپ نے دیکھا شیعوں کے اختلافات ختم ہوں؟ ہمارے تو مسجدوں میں اختلاف چل رہے ہیں، ہمارے تو مجلسوں میں اختلاف چل رہے ہیں، ہماری تو تنظیموں میں اختلاف چل رہے ہیں، ہمارے تو علمی مراکز میں اختلاف چل رہے ہیں، ہمارے تو رفاع عامہ کے کاموں میں اختلاف چل رہے ہیں۔ یہ ہے درد و رنج امام زمان کا، اور یہ ہے غیبت کے طلانی ہونے کے باعث۔ جب ہم متحد ہونا شروع ہوں گے، صرف جسم اکٹھے ہو کے نہ بیٹھیں میٹنگوں میں، دل بھی اکٹھے ہوں۔ بعض دفعہ مختلف تنظیمیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ان کے دل اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم دلی یعنی دلوں کا اکٹھا ہونا، چاہے میرے ماں باپ کوئی اور ہوں، چاہے مشرق و مغرب سے ہوں۔ ہم کہتے ہیں امام زمان کے ناصر جب اکٹھے ہوں گے، ان کے ماں باپ مختلف ہوں گے، لیکن وہ ایسے لگے گا جیسے ایک ہی ماں باپ کے۔ یہ ہمدلی پیش خیمہ ہے ظہور کا۔ سلامت ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن بہت ہی جذاب گفتگو تھی، دلچسپ گفتگو تھی، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم جاری رکھیں۔ عزیزان گرامی، بہترین گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے خوبصورت اور بہترین بیان کے مالک مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر سیفی صاحب سے۔ یقیناً اگر انسان کی نگاہ امام زمانہ کے ظہور اور ان کے مقاصد اور اہداف کے حوالے سے تبدیل ہو جائے تو یقیناً اس کو اس کے وظائف کا بھی احساس ہوگا، اور یقیناً وہ اس میدان عمل میں جہاں پہ موجود ہے وہ بہترین عمل بھی انجام دے گا، اور یقیناً وہ تمام اعمال وہ اعمال ہوں گے جو ہمارے وقت کے امام آج ہم سے چاہ رہے ہیں۔ اگر میں کوئی ایسا عمل انجام دوں کہ جو میری مرضی کے مطابق تو ہو لیکن میرے امام کی منشا اور ان کی مشیت کے خلاف ہو، تو یقیناً اس عمل کا فائدہ نہیں۔ یقیناً محب اور شیعہ میں فرق ہوا کرتا ہے۔ یقیناً ہم تمام محبان اہل بیت ہیں، محبان امام زمانہ علیہ السلام ہیں، لیکن ہمیں حقیقی شیعہ بننا ہے، اور حقیقی شیعہ کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے بیان کیا، حقیقی شیعہ وہی ہے جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو۔
کیونکہ اگر معرفت نہ ہو تو وہ موت جو ایک حقیقت ہے اور سب کو آنی ہے، وہ موت جاہلیت ہوگی خدا نخواستہ. اور ہماری کوشش ہے کہ ایک اچھا اور با ایمان انسان بن کے اس دنیا سے رخصت ہوں. انوار شعبان ہے، شعبان کا مقدس و معظم مہینہ ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ پروگرام ہو اور اہل بیت کی مدح و ثنا نہ ہو، مدح و ثنا نہ ہو. آج اسی مداحی کے لیے، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبشر عباس موسوی صاحب. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر و عافیت سے ہیں. سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یقیناً نیمہ شعبان نزدیک ہے. کل شب نیمہ شعبان ہے، اعمال کی بھی شب ہے، اور یقیناً آپ بھی مصروف ہوں گے مختلف پروگرامز میں. چاہیں گے کہ آج ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ کلام پیش کریں، اور انشاءاللہ اسی سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہدایت ٹی وی کا. ناظرین جانتے ہیں کہ اکثر بیشتر اوقات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. آج خداوند متعال نے توفیق دی کہ درگاہ ہے، دربار ہے، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کچھ انشاءاللہ اشعار جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سب سے پہلے جو میرے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، منجی عالم بشریت صاحب عصر الزمان کی ولادت ہے کل، تو اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کرام کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور منقبت کے کچھ اشعار ہیں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد. اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید، اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید. ایسا بدلے گا نظارہ آپ کے آنے کے بعد، ایسا بدلے گا نظارہ آپ کے آنے کے بعد. وہ نمازی، وہ نصیری، اور وہ ہے ماتمی، وہ نصیری، وہ نمازی، اور وہ ہے ماتمی. ختم ہوگا یہ بھی جگرا آپ کے آنے کے بعد، ختم ہوگا یہ بھی جگرا آپ کے آنے کے بعد. وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، وہ جو کہتے ہیں تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد. جو گڑے مردے ہیں قبروں سے اکھاڑے جائیں گے، وہ جو گڑے مردے ہیں قبروں سے اکھاڑے جائیں گے. فیصلہ ہوگا فدق کا آپ کے آنے کے بعد، فیصلہ ہوگا فدق کا
آپ کے آنے کے بعد. مسکرایا تھا فقط تیرا رجب کو اور پھر مسکرایا تھا فقط تیرا رجب کو اور پھر مسکرا اٹھے گا کعبہ آپ کے آنے کے بعد. مسکرا اٹھے گا کعبہ آپ کے آنے کے بعد. آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی. آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی. زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد. زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہیں. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہیں. مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں. کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں. فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد. فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد. آپ کا دربار شاعر سب تکلم کو کہیں. آپ کا دربار شاعر سب تکلم کو کہیں. کاش مل جائے یہ رتبہ آپ کے آنے کے بعد. کاش مل جائے یہ رتبہ آپ کے آنے کے بعد. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد. دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد. بہترین کلام، بہترین آواز اور بہترین انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ یہ معجزہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب ہم ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں اور ہم پوری ایمان کی طاقت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ نیمہ شعبان ایام نزدیک ہیں. ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کا، سماعت کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.